آداب ناظرین، میں ہوں آپ کے ساتھ آپ کا میزبان رحیم احمد خان، اور آپ اس وقت ملاحظہ فرما رہے ہیں تسنیم ٹی وی کی خاص پیشکش مشاعرے کی آج کی اس قسط میں آپ کا تہہ دل سے استقبال کرتا ہوں۔ ادا جعفری لکھتی ہیں کہ مدتوں بعد آئی ہو تم، اور تمہیں اتنی فرصت کہاں انکہے حرف بھی سن سکو، آرزو کی وہ تحریر بھی پڑھ سکو جو ابھی تک لکھی ہی نہیں جا سکی، اتنی محبت کہاں میرے باغوں میں جو کھل نہ پائے ابھی، ان شگفتوں کی بات کرو۔ اردو شاعری کی خاتون اول، بزرگ شاعرہ کے طور پر پہچانی جانے والی ادا جعفری ایک ایسے وقت میں اپنا اظہار کرنے میں کامیاب ہوئی جب معاشرہ خاص طور پر شاعری میں خواتین کے حوالے سے قدامت پسند تھا۔ انہوں نے زیادہ تر غزلیں لکھی ہیں، اور ان کے کام کرنے کا طریقہ کچھ اس طرح کا ہے جیسے بیوی اور ماں کے طور پر ان کے تجربات کو اظہار کرنا۔ آخر ادا جعفری کیا ہے وہ شخصیت، اس مشاعرے کی قسط میں آج ہم جانیں گے۔ عزیز جہاں جنہیں ادا جعفری کے نام سے جانا جاتا ہے، سال 1924 میں پیدا ہوئی۔ چھوٹی عمر سے ہی ادا بدایونی کے قلمی نام سے نظم لکھنا انہوں نے شروع کی۔ بدایونی انہوں نے اپنا خود کا نام رکھا تھا۔ نور الحسن جعفری سے شادی کے بعد ادا جعفری کا نام اختیار کیا گیا۔ وہ بدایوں کے ایک روایتی گھرانے میں پیدا ہوئی تھی، جہاں انہوں نے ابتدائی تعلیم حاصل کی اور میٹرک کا امتحان بھی بطور پرائیویٹ امیدوار پاس کیا۔ انہوں نے اپنی شاعری پر جعفر علی خان اور اختر شیرانی سے مشاورات حاصل کی، جن کے جریدے رومن میں انہوں نے اپنی پہلی غزل 1954 میں شائع کی۔ انڈیا پاکستان تقسیم کے بعد وہ پاکستان ہجرت کرنے کے بعد کراچی چلی گئی۔ ادا جعفری کو بجا طور پر ان کے متعلق یہ دعویٰ کیا جاتا ہے کہ وہ جدید اردو شاعری میں مادہ کی پہلی خاتون آواز ہے۔ ایک رومانی روایت میں لکھا گیا ہے کہ اپنی غزلوں کے لیے بنیادی طور پر ایسا مانا گیا ہے کہ خواتین شخصیت کو غیر معمولی اعتماد کے ساتھ وہ اظہار کر رہی ہے۔ بعد میں پاکستان کی دیگر خواتین شاعروں میں اس کے منصوبے ظاہر پائے گئے۔ ان کی شاعری کے مجموعوں میں ساز ڈھونڈتی راہی، شہر درد، غزالہ تم سے، وقف ہوں، ساز سخن بہانہ ہے، حرف شناسائی اور موسم شامل ہے۔ ان کی کلیات جس میں ان کی مکمل شاعری ہے، اس میں ایک نیا مجموعہ سفر باقی ہے بھی شامل ہے۔ ناظرین، آپ کو سناتے ہیں ادا جعفری کی ہی آواز میں ان کے کچھ خاص نغمے۔ سبب آمودہ قرآن بزبان عربی، مرحبا سید مکی مدنی العربی، ہم کہاں اور کہاں شہر نبی کے، دن رات ایک تمنا کے سوا کیا ہے ہماری اوقات، سب ہے محتاج کرم اور کریم ادا جعفری لکھتی ہیں، دیکھ کے میرے آنسوؤں میں یہ کس کا جمال آ گیا ہے، ہمارے شہر کے لوگوں کا اب احوال اتنا ہے، کبھی اخبار پڑھ لینا، کبھی اخبار ہو جانا۔ ادا جعفری کو بجا طور پر یہ دعویٰ ان کے متعلق کیا جاتا ہے کہ وہ جدید اردو شاعری میں مادہ کی پہلی خاتون آواز۔
ایک رومانی روایت میں لکھی گئی اپنی غزلوں کے لیے بنیادی طور پر ان کے متعلق ایسا کہا جاتا ہے کہ انہوں نے خواتین کی شخصیت کو غیر معمولی اعتماد کے ساتھ اظہار کیا۔ ادا جعفری کئی اہم تنظیموں سے باوقار ایوارڈز حاصل کرنے والی خاتون رہی، جن میں سے کچھ میں ہمدرد فاؤنڈیشن آف انڈیا، پاکستان رائٹرز گلڈ اور پاکستان اکیڈمی آف لیڈرز شامل ہیں۔ حکومت پاکستان نے انہیں پرائڈ آف پرفارمنس سے بھی نوازا۔ ادا جعفری ایک ایسی خواتین شاعرہ ہیں جن کی وجہ سے پاکستان میں آج بھی خواتین کے اندر شاعری کا ایک درد زندہ ہے۔ ادا جعفری جنہوں نے بچپن سے ہی شاعری لکھنا شروع کر دی تھی، اس وقت کوئی بھی نہیں جانتا تھا کہ ادا جعفری ایک دن بہت بڑا نام بن جائے گی، ایسا نام اس دنیا میں کر جائے گی کہ لوگ انہیں یاد کرنے پر مجبور ہو جائیں گے۔ ادا جعفری جن کا غزلوں کا ایک مجموعہ ہے جس میں شروع سے لے کر موجودہ دور تک شاعروں کے مختصر تعارف بھی شامل کیے ہیں، انہوں نے اپنی سوانح عمری میں لکھی ہے، جیسے جو راہی سو بے خباری راہی کے نام سے اس مجموعے کو جانا جاتا ہے۔ مشاعرے کی آج کی اس خاص قسط میں ہم نے یاد کیا ایک ایسی بزرگ شاعرہ کو جن کی غزلوں میں ایک درد تھا، ان کی غزلوں میں ایک رشتہ تھا، ایسا رشتہ جو دل کو بھر دینے والا رشتہ قائم کر دیتی تھی ادا جعفری کی غزلیں۔ آج کی اس خاص قسط میں فی الحال اتنا ہی، مجھے دیجیے اجازت اور آپ دیکھتے رہیے تسنیم ٹی وی۔ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔